علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے، جیسا کہ محرم کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو جیسا کہ اس مہینے میں اہل بیت اطہار پر ظلم ہوا، ناحق قتل کرے گئے، ناحق شہید کرے گئے اہل بیت۔ امام حسین، محرم کا مہینہ امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ یزیدی فوج نے امام حسین کو کربلا میں روک کر شہید کیا، ان کو 3 دن تک ان کے پر پانی بن کے آ گیا۔ یہ جیسا ہی محرم کا مہینہ آتا ہے کہ امیر معاویہ پر لوگوں لعن طعن شروع ہو گئے، یزید کی آڑ لے کے امیر معاویہ پر لعن طعن۔ اب یزید پہ لعن طعن کرو، جو کرنا ہے کرو، پن امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کے اوپر لعنت کرنے سے پہلے 10 وقت سوچو۔ کیوں بولتے اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کی گستاخی مت کرو، وہاں پہ اپنی زبانوں کو روکو۔ جیسا امیر معاویہ پہ آپ لعن طعن کریں گے کہ امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، پن یہ ایک بات بھی یاد رکھو، امام حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرے تھے۔ اگر امیر معاویہ کی حکومت میں اگر ایسا کچھ بھی رہتا تو جیسا امام حسین جیسا یزید سے جنگ کرے تھے، ویسے ہی امام حسن امیر معاویہ سے بھی جنگ کرتے کہ وہ جنگ نظریوں کی بنیاد پہ تھی۔ یزید جیسا فاجر و فاجر تھا، ایسا ہی امیر معاویہ نہیں تھے، ورنہ امام حسن کے اوپر تہمت لگ جاتی کہ امام حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت تو بیعت کرے تھے کہ ان کی وہ ٹائم کی خلافت کو مانے بھی تھے، جیسا امام حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، وہ سال کو عام الجماعہ کا سال کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت۔ اور امام حسن امام حسین امیر معاویہ سے ہر سال، امیر معاویہ نے ہر سال ان لوگوں کو وظیفہ مقرر کیا تھا، تو امام حسن اور امام حسین دونوں بھی وہ وظیفہ لیتے تھے۔ تو اسی لیے کہ صحابی پہ لعن طعن کرنے سے پہلے سوچو، آپ لعن طعن سے بچیے۔ میرا بولنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن مت کرو۔ کہ آج اپنے اوپر ایک ویڈیو بنانے کا ذریعہ ہے، جو اچھی بات ہے وہ پہنچا دو۔ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرا ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے اتنا سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، میرے صحابی کے درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی لیے یہ ایک بات یاد رکھو کہ کسی بھی صحابی پہ لعن طعن کرنے سے پہلے اپنی آخرت تباہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ کئی لوگ تو وہ صحابی رسول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے ہوئے، اور کچھ آج درگاہوں کے مجاوراں اور کیا بولتے سو اپنے سجاد نشینہ اور غوث اعظم دستگیر کے سلسلے سے کہ سید ہونا کوئی فخر کا مقام نہیں ہے، سید ہونا ایک شکر کا مقام ہے۔ سید ہے، آپ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کہ اہل بیت کی نسل میں پیدا کرا۔ فخر کرنے کا کوئی نہیں۔ امام حسن امام حسین فخر نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور امام حسن اور امام حسین کی زندگی آپ لوگ دیکھو کہ امام حسن اور امام حسین کا نام لینے والے امام حسین اور امام حسن کی سیرت نہیں لے، نہ مولا علی کی سیرت لے۔ امام حسن امام حسین امام حسن تو اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرتے تھے جیسا آپ سوچ بھی نہ سکتے۔ پوری زندگی میں کل 7 بار اپنا کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، 2 جوڑی چپل کے علاوہ ہر کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ جب امام حسن امام حسین کو مانتے تو امام حسن اور امام حسین کی سیرت بھی لاؤ۔ کوئی مانگنے والا آتا امام حسین کے پاس، کچھ دیر ہو جاتی اس کو، ہو گئی بات، وہ شخص آتا، امام حسین میری
بیٹی کی شادی ہے, کچھ پیسے ہونا, میرے کو 1000 درہم کچھ ہونا. تو امام حسین بولتے تھوڑی دیر انتظار کر, لیکن کچھ رقم لینے آنے والی ہے, میں تجھے تو امام حسین اس کو 3000 درہم دیتے. تو وہ ٹائم کا وہ بھکاری نہیں تھا, وہ مانگنے والا تھا, حقیقت میں ضرورت مند تھا. تو 3000 درہم دیے. تو وہ شخص امام حسین کو بولتا ہے, نہیں امام, میرے کو 1000 درہم ہی چاہیے کہ میری بچی کی شادی. نہیں, تو ہمارکن تک چل کے آیا, اس کے 1000 درہم, جو تو ہم سے مانگا وہ 1000 درہم, اور تو نے ہمیں سخی مانا, بخیل نہیں مانا, اسی لیے اس کے 1000 درہم. تو امام حسین کی سیرت بھی اپنا ہوا. آپ آ رہے ہیں, لان دان کر رہے ہیں. بھائی وہ جو حضرت علی, جو امیر معاویہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی, جو ان کے آپسی اختلافات تھے, اس کے اوپر آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اہل سنت کے علماء جب سے ہے 1400 سال سے اس کے اوپر چپی کر لیتے ہیں. کیوں بولتے دو بھی اصحاب ہیں, ہاں مولا علی حق پہ تھے, یہ بہرحق ہے. ہر اہل سنت کے علماء یہ لکھے کہ حضرت علی حق پہ تھے اور امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی. تو اسی لیے خطا اجتہادی کا مطلب اجتہاد کرنا. جو اجتہاد کرتے کرتے اللہ اور رسول کی رضا تک پہنچ گیا, اس کو 2 اجر ملتے. اور جو اجتہاد کرتے کرتے اس میں خطا ہو گئی یا غلطی ہو گئی, تب بھی اس کو 1 اجر ملتا. اس سے خطا ہوئی, پن انہیں کوشش تو کرا وہ چیز تک پہنچنے کی, اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر دیتا. اسی لیے یہ چیزوں میں مت پڑھو, امیر معاویہ کو لعن طعن مت کرو, امام حسن امام حسین کی سیرت کو اپنا, اور جو مولا علی بولے وہ اس کے اوپر عمل کرو. آج جو یہ درگاہوں میں خرافات ہو رہے ہیں, جو اپنے کیا ہونا عروس کے نام پہ جو ڈھولے تپاشے بجا رہے ہیں, کہ امام حسن امام حسین کہ اہل بیت کا یہ نظریہ تھا کہ ڈھول بجاؤ پہلے. اور یہ جو قوالیاں چل رہی ہیں, صوفیہ کے نزدیک قوالیہ کا الگ شکل ہے. نظام الدین اولیاء کے نزدیک اگر ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارے تو وہ بھی آپ کے نزدیک حرام ہے بولے سو ہے. جو صوفیہ پڑھتے امام یہ نظام الدین اولیاء کی ماننا ہے, تو نظام الدین اولیاء کو پڑھو. نظام الدین اولیاء نے قوالی کا طریقہ کیا, آج عروسوں میں سندلوں میں نکل رہے ہیں, عورتوں کو بلا لے رہے ہیں, تو وہاں پہ بد نگاہی ہو رہی. کوئی بھی جا کے وہاں پہ تم اپنے گھر کے عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں, کون وہاں پہ آپ کی گھر والوں کو ماں بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے. تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے تو ادب سے جاؤ, مزار سے 4 ہاتھ دور رہو, اور عورتوں کو لے کے جانا سخت منع ہے, آپ مت لے کے جاؤ. اور جو بھی کر رہے ہیں شریعت کے حساب سے کرو. جو بھی ہے ولی کے بارگاہ میں گئے, 4 ہاتھ دور رہے, فاتحہ پڑھ لیے, درود پڑھ لیے, جو بھی ہے ذکر کر لیے, پھر واپس پلٹ کے آ جاؤ. یہ سب جاہلیت مت کریے. اور میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے اوپر لعن طعن مت کرو. امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا, امیر معاویہ سے ہلو وہ چیزاں بڑھتے وہ ابوبکر صدیق, حضرت عمر, اور آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جو امام حسین کے جو قاتلات ہیں آج اللہ مقتول ہو کے بیٹھے ہوئے. آج لوگ کئی صحابیوں کے اوپر لعن طعن کرتے کہ امام حسین جب جنگ کو نکلے تھے تو صحابیاں کیوں ساتھ نہیں گئے. امام حسین جنگ کو پہلی بات گئے ہی نہیں تھے. امام حسین اگر جنگ کو جاتے تو صحابہ کو ضرور لے کے جاتے. امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. امام حسین اگر جنگ کے ارادے سے جاتے تو اپنے بچے نہیں لے کے جاتے تھے, اپنے گھر والے اپنے ازواج کو نہیں لے کے جاتے تھے, اور بوڑھوں کو نہیں لے کے جاتے تھے. اگر لے کے جاتے تو اسلحہ سے بھر کے ایک جنگی صورت میں جاتے تھے. اسی لیے امام حسین کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور امام حسین ایک بار اگر کسی صحابی کو بولتے میں جنگ کو جا رہا ہوں اپنا چلو بولتے تو صحابیاں اپنے گردنہ دے دیتے اے امام ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی لیے لوگوں کو ورغاؤ مت. آپ کے حساب سے اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ, اہل بیت کے جو طریقے ہیں ان کو اپناؤ, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو, اور جو سعادات اکرام ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ سعادات ہونا فخر نہیں, شکر کا مقام ہے. آپ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ, اور آپ کے جو جد ہیں وہ جد کی سیرت کو اپناؤ. مولا علی, امام حسن, امام حسین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ لوگ طاقتے رکھتے رہیں, بیٹھ رہیں. اس کو انہیں برا تھا, انہیں اچھا تھا, انہیں صحابی میں جو اختلاف تھے وہ صحابیوں میں چھوڑ دو. اللہ اس کا رسول بہتر جانتا.
آپ اس کے بیچ میں بٹ کے آپ صحابی کا مقام کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ صحابی ایک ٹاپ کا انجینئر ہے، آپ نرسری کے بچے، آپ نرسری کا بچہ جا کے ٹاپ کے انجینئر کو سمجھیں گا کہ یہ بلڈنگ کیسا بنے گی، یہ فلاں کیسا بنے گا، یہ فلاں کیسا بنے گا. تو سوچو ایسا مت کرو. اور جس کے اس میں آپ اپنے آپ کو مولا ہی بول لیتے پھر رہی، یہ کوئی مولا ہی نہیں ہے، یہ سب بیکار بات ہے. اگر علی سے محبت کرتے تو علی کی سیرت کو بھی اپناؤ پہلے. مولا علی کیا درد ہے، مولا علی کی ایک بار تیبن ایسی خصلہ حالت میں آ جاتی کہ اس کو پیبند بھی نہیں لگا سکتا. تو مولا علی پھر وقت کے وہ ٹائم پہ خلیفہ ہے. مولا علی آتے اور مجلس میں بیٹھتے اور ممبر پہ ٹھہر کر وہ بیٹھ کر بولتے کہ یہ میری ذوالفقار ہے، کوئی اس کو خریدنا چاہتا. صحابی بولتے اے علی کہ آپ یہ ذوالفقار کو کیوں بیچنا چاہ رہے؟ تو مولا علی فرماتے کہ میرے پاس ایک تائبن خریدنے کے پیسے نہیں ہے. تائبن بولتے لونگی کو. میں کہا ایک تائبن خریدنے کے پیسے نہیں، اگر کوئی مجھے دے دے تو میں یہ ذوالفقار کے بدلے اگر کوئی مجھے پیسے دے دے تو میں ایک تائبن خرید. وقت کا خلیفہ یہ بات بول رہا. آج جو حضرت علی کو ماننے والے ہیں یہ جاہل پنا کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول ٹپاکے کر رہے ہیں. یہ سب مولا علی کی سیرت گئی کا. سیرت مولا علی اپنانا ہے تو مولا علی کی سیرت کو بھی اپناؤ. مولا علی جو کہے اس کو مانو. مولا کو تو مانتے پر مولا کی بات کو نہیں مانتے، یہ کوسی بات ہے. مطلب کسی کو آپ مولا بنائے تو اس کی بھی مانو، اس کی بات بھی مانو. خالی میں مولا ہوں یہ نہیں ہوتا، یہ سب بات غلط ہے. حضرت علی آپ تا قیامت آپ لوگوں سے پوچھ کریں گے جو میری سیرت تھی وہ چھوڑ کے تم لوگ جو اپنی من مرضی میں آئے جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اسی لیے میری ادباً گزارش ہے کہ ابھی تو میں یہ سلسلہ شروع کرا کہ جو کچھ بھی اب اپنے پاس کیمرے ہے، فون ہے، تو چلو اللہ کی دین کی بات ہی اپن لوگوں میں پہنچائیں گے. اب ہلو میں تھوڑا اس میں اپڈیٹ لاتا ہوں اور تھوڑے لمبا جو کچھ میں معلومات کرا، جو کچھ میں سنتا ہوں کہ اپنے علماء سے، اس میں سے چند باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئے، اگر میری بات میں اگر کچھ کمی رہے گا، اگر میرے بولنے میں کچھ لرزش اور کچھ غلطی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں. جو کچھ بھی میرے کسی کو بھی دل کو ٹھیس پہنچانا میرا سبب نہیں ہے. میرا اتنا ہی مسئلہ ہے کہ صحابی رسول کے بیچ میں مت بولو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. وہ ٹائم پہ جو جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل جو ہوئی، اس میں بھی دو طرف سے بھی صحابیاں تھے. مولا علی کے طرف سے بھی صحابیاں آئے تھے، کیا بولتے سو اپنے امیر معاویہ کے ٹائم پہ صحابیاں آئے تھے. اور جو جنگ جمل جنگ صفین ہوئی، اس میں علماء شروع سے 1400 سال سے اپنے زبانوں کو روکتے ہوئے حق علی کے ساتھ تھا. میں اور ایک بار بول رہا ہوں، دو جنگوں میں جتنے بھی صحابیاں شریک ہوئے تھے، تابعین شریک ہوئے تھے، علی کے ذات جو تھے وہ مولا علی حق پہ تھے. اور جو دوسری طرف سے تھی ان لوگوں سے خطا اجتہادی ہوئی تھی. اجتہادی پہ بھی میں بولا آپ کو کہ جو اجتہاد پہ صحیح رہا اس کو دو نہیں کیے، جو اجتہاد پہ اس سے لرزش ہو گئی اس کو تب بھی ایک نہیں کی. اسی لیے اپنے زبانوں کو لعن طعن کو روکو. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس میں آتا ہوں. اگر میری بات اچھی لگی تو آپ لوگ اس کو دیکھو. اگر میرے کو ایسی کچھ رہا تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے پھر بولوں گا. انشاءاللہ ضرور اس کو آپ لوگ دیکھو. دیکھ کے اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی تو آپ کریکٹ کرو. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اور کچھ معلومات حاصل کر کے آپ کے بیچ میں صحیح بات کرو. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.